إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے ایسے مسائل کا تذکرہ جاری ہے جو مسائل، جو اعمال ہماری علامات ہے، ہماری پہچان ہے اور عوام الناس میں ہماری شہرت کا ذریعہ اور سبب ہے، جنہیں عام طور پہ امتیازی مسائل کہا جاتا، کہ جو دوسرے گروہوں سے ہمارا امتیاز ہے یا ہمارا فرق ہے، جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، وہ ہر گروہ کی کچھ علامات اور کچھ پہچان ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ سنت سے پہچانا جائے یا بدعت سے پہچانا جائے، وہ توحید سے پہچانا جائے یا شرک سے پہچانا جائے، ہر گروہ کی کچھ علامات اور کچھ شہرت کے ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں اعمال. اسی طرح ہمارے کچھ امتیازی عقائد اور امتیازی مسائل ہیں
جس کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ یہ گروہ، یہ طبقہ آل الحدیث کا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ نشانی ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے، ان کی یہ پہچان ہے، یہ عمل جو ہے صرف یہ ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا، تو وہ ہماری پہچان کا ذریعہ بن۔ تو لازمی بات ہے کوئی گروہ اور کوئی بندہ بھی جس نام اور جس صفت سے پہچانا جاتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، وہ اس نام کا اور اس پہچان کا تحفظ کرتا ہے اگر وہ پہچان اچھی ہو۔ تو اللہ کی رحمت سے جن مسائل میں ہم شہرت رکھتے جو ہماری پہچان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ سارے کے سارے ہمارے امتیازی مسائل قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اور دلائل کا غلبہ ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ہم سے ذکر کرے اور ہمیں شرمندگی محسوس ہو، ہمیں خاموش ہونا پڑے، ہمیں یہ کہنا پڑے کہ دلیل تو نہیں ہے لیکن کام تو اچھا ہی کر رہے ہیں، دلیل ہمارے پاس نہیں۔ ایسا ہمارا کوئی امتیازی مسئلہ نہیں جس پر ہمارے پاس پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل موجود نہ ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی مراد بھی وہی ہو۔ سب سے بڑی عمدہ بات یہ ہے، بعض دفعہ دلیل ہوتی ہے، دلیل بنائی جاتی ہے، دلیل سے مطمئن کیا جاتا ہے، لیکن وہ دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ اس سے مراد وہ نہیں ہوتی جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب یہ آیت مبارکہ سارے مسلمان بھی پڑھتے ہیں اور اس کا معنی یہی کرتے کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اس آیت سے اللہ اور اس کے رسول کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اور واضح تشریح خود کیوں کی؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس آیت سے مراد اللہ کے ہاں کیا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، سارے مسلمانوں نے یہ مان لیا۔ حضور نے یہ بتلایا اس آیت میں جو لفظ خاتم النبیین ہے، اس کا معنی اور مراد اللہ کے ہاں کیا ہے؟ خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں۔ بھئی خاتم النبیین تو ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ آپ نے آگے وضاحت فرمائی کہ لا نبی بعدی۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب اس آیت کا جو معنی جو مراد اللہ کے ہاں تھی اس کی وضاحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ یہ ہوتا ہے دلیل، اور دلیل سے مراد وہ جب تک نہ ہو جس کے لیے وہ آیت اللہ نے نازل کی، جس کے لیے وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور وضاحت کی، تو وہ دلیل نہیں بنتی۔ قرآن میں دلیل ہے لیکن اس کا معنی مفہوم وہ نہیں ہے جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، جو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ مرزائی کیا اس آیت کو نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھتے ہیں،
کیا اس آیت سے وہ استدلال نہیں کرتے؟ کیا اس آیت سے وہ آگے خاموشی سے گزر جاتے ہیں؟ کیا ان کے نزدیک یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ وہ مانتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کا حصہ ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نبیوں میں افضل، خاتم کا معنی وہ افضل کرتے ہیں۔ اب دلیل ان کے پاس ہے، لیکن یہ دلیل سے مراد جو وہ لیتے ہیں وہ اللہ کی مراد نہیں، رسول اللہ کی مراد نہیں۔ اللہ اس کا رسول یہ بیان کرتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو دلیل پیش کی جا رہی ہے اس کا مراد بھی وہی ہو جو اللہ نے مراد بیان کی، جو رسول اللہ نے بیان کی، اور جو صحابہ کرام نے سمجھی۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ ذرا اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن مکمل ہے، پھر آپ میرے ان الفاظ پہ غور کریں گے تو بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ قرآن مکمل ہے اور حدیث بھی مکمل ہے۔ دونوں الفاظ، دونوں عقائد کا ایک لفظ مجموعہ یہ ہوا کہ دین مکمل ہے۔ صرف دین ہی مکمل نہیں، دین کا جو فہم تھا، دین کی جو سمجھ تھی، دین کو جو سمجھنا تھا عقائد میں، اعمال میں، وہ سمجھا جا چکا ہے۔ رسول اللہ نے سمجھا دیا ہے، صحابہ کرام نے سمجھ کے اس پہ عمل کر دی۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے کہ جس آیت اور جس حدیث سے جو رسول اللہ نے سمجھا، جیسے عمل کیا ویسے صحابہ نے کیا، اور جیسے صحابہ نے کیا ہم نے ویسے قیامت تک کرنا ہے۔ اب کسی آیت سے یہ بندہ کہے کہ اس آیت سے یہ معنی، یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ آیت جس سے یہ تم ثابت کر رہے ہو یہ مسئلہ، کیا صحابہ نے ایسا ہی سمجھا، حضور نے ایسا ہی بیان کیا؟ وہ کہے نہیں، حضور نے تو ایسا بیان نہیں کیا، صحابہ نے تو ایسا نہیں سمجھا، لیکن یہ مسئلہ قرآن میں ہے، تو یاد رکھنا وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ جو حضور نے نہیں سمجھا وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ مسئلہ وہی ہے جو حضور نے سمجھا ہے، جو آپ نے تشریح کی ہے، جو آپ نے وضاحت کی ہے۔ صرف حضور پر قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت، قرآن کا عمل، قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اور کیا سمجھنا ہے، کس آیت سے کیا مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی ذمہ داری تھی اور آپ سمجھا گئے۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم کہ دین مکمل اور کامل ہو چکا۔ لہذا جو ان مسائل میں ہم شہرت رکھتے، جو ہمارے امتیازی مسائل ہے، ان مسائل میں ہم ممتاز بھی ہیں، غالب بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں، اور ان دلائل سے مراد ہماری وہی ہے جو اللہ نے بیان کی اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ہمارا مسئلہ 2-3 خطبات سے یہ چل رہا تھا کہ ہمارا ایک شعار ہے، ہماری ایک علامت ہے، ہمارا ایک امتیازی مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر قرآن پاک کی کہیں سے بھی تلاوت نہ کی جائے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے، اور سارا قرآن پڑھ لیا جائے اور فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہو۔ سارا قرآن فاتحہ کا عوض اور بدل نہیں ہو سکتا، لیکن سارے قرآن کا بدل جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ فاتحہ کے آگے سورت پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، جائز ہے، مشروع ہے۔ ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہمارا امام پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اگر فرض کیا فاتحہ پر اکتفا کوئی کر لیتا ہے، آگے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور سارا قرآن اس کو آتا ہو، فاتحہ نہ آتی ہو اور فاتحہ نہ پڑھے
تو اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی ہر رکعت کے لیے، ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے، ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے، نماز کوئی ہو اور رکعت کسی نماز کی ہو، ہر نماز اور نماز کی ہر رکعت کے لیے فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس نماز میں جو ہے وہ سجدے اور رکوع نہیں ہے، جنازہ وہاں قیام تو ہے، قیام میں فاتحہ فرض ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس پر ہم نے تقریباً 3 خطبات کا جو ہے پہلے ہم 3 خطبات کے اندر بیان کر چکے۔ اس سے آگے جہاں گزشتہ خطبہ ہم نے ختم کیا تھا وہاں سے بات شروع کرتے کہ فاتحہ نماز میں ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اس سورہ فاتحہ پر جو ہماری قوم نے جو کچھ اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اور نماز سے اس کو فارغ کیا ہے، نماز سے خارج کیا ہے، جن دلائل کی بنیاد پر، ان دلائل کا بھی ہم ذکر کر چکے اور کچھ کا بیان باقی۔ لیکن عوام میں ایک بات مشہور ہے ہمارے بارے ظلم یہ ہے کہ یہ بات ہمارے بارے مشہور ہے کہ ہم جب ہمارا بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہم ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا وغیرہ فاتحہ وغیرہ نہیں کرتے، اور اس کا ایک جملہ بنایا ہوا ہے کہ مرگا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اب کوئی بندہ ہمیں یہ کہے کہ یہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو اندازہ کریں کتنے ظلم کی بات ہے، کتنی خلاف عقل کی بات کہ جو فاتحہ کے ہی قائل ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ جنازہ فاتحہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ ایک گروہ یہ ہے کہ وہ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں جنازے میں، ایک گروہ ہے جو کہتا ہے فاتحہ بغیر جنازہ ہوتا ہی نہیں۔ اب بتاؤ یہ جملہ ہمارا ہونا چاہیے تھا یا ان کا ہونا چاہیے؟ بھئی ہمارا جنازہ فاتحہ کے بغیر ہے ہی نہیں، میں یہ سامنے پڑھا ہے، اب ہم تو فاتحہ پڑھیں گے تو ہمارا جنازہ ہوگا، دوسرے فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، تو یہ جملہ ہمیں بنانا تھا نا۔ اسے کہتے ہیں کہ چور بھی کہے چور چور، انہیں پتا تھا کہ انہوں نے یہ کہنا ہے، ہم پہلے ہی کہہ لیں کہ فاتحہ مرگا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ بھائی مردود تو وہ ہے جس کے جنازے میں فاتحہ نہیں، جس کا جنازہ ہی ہے ہی نہیں، جس کو بغیر جنازے کو اٹھا لیا گیا ہے، جس کو بغیر جنازے دفن کر دیا گیا ہے، جس کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے، اور جس کے جنازہ تسلی سے پڑھا گیا، فاتحہ پڑھی گئی ہے اور اونچی سنائی گئی، درود پڑھا گیا اور اونچی سنایا گیا، وہ بندہ کہے کہ جناب مرگا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ عجیب بات ہے، اتنی عقل اور اتنی سوچ اور سمجھ بھی ہمارے بندوں ساتھیوں میں نہیں ہے کہ یہ بات کہہ سکیں بھائی تم یہ کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا تو موقف ہی ہے کہ جنازے میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک فاتحہ اور دوسرا درود۔ درود پاک نہ پڑھا جائے جنازہ نہیں، کسی نماز میں بھی، اور یہ مسئلہ اپنے پلے باندھ لے، کسی نماز میں بھی جس طرح فاتحہ فرض ہے اسی طرح درود بھی فرض ہے۔ درود پاک بغیر کوئی نماز نہیں، درود پاک نہیں ہے تو پھر نماز میں ہے کیا؟ فاتحہ ہے اور ساتھ درود پاک، حمد اللہ کی ہے، درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب دیکھو نا، ہم تو زبان سے نیت نہیں کرتے، دل میں نیت ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کی آپ نے نیت سنی ہے کہ جنازے کی نیت وہ زبان سے کرتے۔ خاص یہ کرتا ہوں، اس نماز جنازے کی فرض کفایہ ہے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کی، درود واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دعا واسطے سعادت میت،
آپ بتلائیں کہ جو بندہ قبلہ رخ کر کے نیت کر رہا ہے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، کہاں ہے وہ ثنا؟ وہ کہاں ہے جنازے میں؟ مجھے بتائیں بس جنازے میں ثنا کہاں پڑی ہے؟ آپ ثنا تو تب ہوگی جب فاتحہ آئے گی، فاتحہ ہی حمد ہے اور فاتحہ ہی ثنا ہے۔ اب انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھنی تھی، فاتحہ نہیں پڑھنی تھی جنازے میں، تو کیا طریقہ بنایا کہ ہم سبحانک اللہم پڑھتے، فاتحہ چونکہ ہم نے پڑھنی نہیں اس لیے کہ وہ قرآن ہے، اس لیے کہ منہ میں آگ پڑے گی، لہذا فاتحہ تو پڑھنی نہیں، تو نیت ہم کر رہے ہیں ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ مجبوریوں میں اپنے عقائد پہلے بناتے ہیں پھر گھڑتے ہیں، کریں گے عقیدہ ہمارا یہ ہے۔ اب یہ عقیدہ کیسے بچتا ہے؟ اب سکھلا دیا تھا عوام کو کہ آپ نے جنازے میں نیت یہ کرنی ہے کہ ثنا اللہ واسطے۔ اب ثنا تو اللہ واسطے ہو گئی، آپ نے کرنی ہے جنازے میں، پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ ثنا اللہ واسطے ہے، درود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور دعا اس حاضر میت کے لیے۔ یہ جو حاضر میت ہے نا، ایک ایک لفظ میں آپ دیکھیں گے نا تو عجیب قسم کی بات ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بات نہیں، لیکن آپ غور کریں اس میں ایک اہم ترین اس جملے میں عقیدہ بیان کر دی، دعا واسطے اس حاضر میت۔ حاضر میت کیوں کہا؟ یہ کیوں بنایا؟ یہ لفظ کیوں گھڑا؟ کیوں داخل کیا؟ اس لیے کہ غیبانہ نماز جنازہ کے وہ انکاری تھے، غیبانہ ہے ہی نہیں، تو اب غیبانہ چونکہ ہمارے نزدیک نہیں ہے تو ہم میت کے لیے کیا کہیں گے؟ حاضر میت، یعنی جو سامنے میت پڑا ہے اس کے لیے دعا ہے۔ اگر میت یہاں نہ ہو تو جنازہ ہی نہیں، تو لہذا نیت ہی ایسی بنائی تاکہ عقیدہ بھی بیان ہو جائے اور بندوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا اندر اس کے اندر چیز چھپی ہوئی کیا ہے۔ یہ ہے وہ چھپا ہوا نظریہ کہ غیبانہ جنازہ نہیں ہے، لہذا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر میت۔ اب ثنا پڑھنی ہے بھائی، نیت ہو گئی ہے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کیا پڑھیں بھائی؟ الحمد شریف پڑھیں؟ نہیں، وہ تو ہمارے علماء نے منع کیا ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی، کیونکہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مردود مر گیا ہے لہذا فاتحہ نہیں پڑھنی۔ دارے کی پڑھ لیتے ہو، بیٹھک کی پڑھ لیتے ہو، ستھر کی پڑھ لیتے ہو، پھوڑی کی پڑھ لیتے ہو، یہاں کون روکتا ہے تم؟ یہ وہی فاتحہ نہیں ہے جس کے لیے لڑتے ہو کہ پھوڑی پہ یہ نہیں پڑھتے۔ ہم پھوڑی پہ نہیں پڑھتے، جنازے کے اندر پڑھتے۔ جب جنازے کے اندر ہو گئی تو صاحب کی طرف سے فاتحہ ہو گئی، یہاں تو آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ جنازہ تو بغیر فاتحہ کے آپ نے اٹھا لیا ہے، اور فاتحہ کے بغیر جنازہ ایسے ہے جیسے پڑھا ہی نہیں۔ لہذا آپ سے بھی گزارش کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے اولادوں کو سمجھا دیں کہ ہمارے جنازے میں فاتحہ پڑھی جائے، فاتحہ بغیر جنازہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا سنیں، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کی یہ نیت ہو گئی۔ اب نیت کے بعد جنازہ شروع ہو گئی۔ اب نیت میں کیا کہا تھا کہ میں ثنا کروں گا کس واسطے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ کی ثنا کرنی، فاتحہ پڑھنی نہیں ہے، تو ثنا پھر کیسے ہوگی؟ کہنے لگے سبحانک اللہم پڑھ۔ اب اس نے پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو کسی سیانے سمجھدار بندے نے سمجھایا کہ اس میں تو ثنا ہے ہی نہیں، آپ نے تو کہا کہ ثنا اللہ واسطے، تو اس میں تو ثنا کا لفظ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو جھوٹ بولا، غلط بیانی کی۔ انہوں نے کہا نہیں، غلط بیانی تو ہم کر بیٹھے ہیں، جھوٹ تو ہم بول بیٹھے ہیں، لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سبحانک اللہم کے اندر کہیں آگے پیچھے تھوڑا سا اس کو کر کے نا درمیان میں جل ثناؤ کا لکھ دیتے، تو پھر جل ثناؤ کا گھڑا گیا، بنایا گیا اور اس میں داخل کیا۔ یہ اللہ نے نازل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، اہل بیت اور صحابہ کرام نے نہیں پڑھا، یہ جل ثناؤ کا پاکستان میں گھڑ کے اس کے اندر داخل کیا گیا۔
میں سخت لفظ اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس لفظ کی حیثیت کیا ہے، جملے کی حیثیت کیا ہے. وجل ثناؤ اس دعا کے اندر داخل کیا گیا صرف اس اپنی نیت، اپنے جھوٹ کو درست کرنے کے لیے، صرف اپنی غلط بیانی کو ثابت کرنے کے لیے. لوگ کہیں گے بس ثنا ہے نہیں، انہوں نے کہا جل ثناؤ، ہم اس میں داخل ثناء اللہ داخل کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے ثناء اللہ کو داخل کر لی، ہم داخل کر لیتے ہیں نا اس کے اندر، ہم بنا لیتے ہیں نا کوئی لفظ جس میں ثنا آ جائے. کیا تمہیں اس پر یقین نہیں تھا جس کو ثنا محمد مصطفیٰ نے بیان کیا؟ حضور کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ اللہ کی حمد بھی ہے اور اس کی ثنا بھی. الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے. مالک یوم الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، یہ ہے میری ثنا. حضور فرماتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری ثنا کرتا ہے. فاتحہ ہی ثنا ہے، فاتحہ ہی حمد ہے. دونوں جب فاتحہ آ گئی تو حمد اللہ واسطے، ثنا اللہ واسطے. فاتحہ پڑھنی ہے آپ جنازے کے، فاتحہ بغیر جنازہ نہیں ہوگا، بغیر جنازے کے آپ دفن ہوں گے. اگر آپ کے جنازے میں سورہ فاتحہ نہ ہوئی، عبرت پکڑی، ظلم ہے آپ کے ساتھ، زیادتی ہے آپ کے ساتھ. جن علماء نے آپ کے ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو سورۃ فاتحہ کے پڑھے بغیر دفن کیا، پھوڑی پر جائیں تو فاتحہ کے قائل ہیں، نماز میں آئیں تو فاتحہ کے منکر ہیں. اب بتائیں جنازے میں کیا آگے آپ کا امام اونچی پڑھ رہا ہے جو تم پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے؟ ہمارا شعار ہے، علامت ہے کہ ہم فاتحہ ہر رکعت کا حصہ واجب سمجھتے ہیں. جیسے قیام رہ جائے تو نماز نہیں، ایسے فاتحہ رہ جائے تو نماز. اور مجھے واقعہ ایک بچپن کا یاد ہے، اور وہ ایمان تازہ کرنے والا، عقیدے کے ساتھ محبت اور پیار، اور علامت کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ. ایک بزرگ تھے، وہ جب نماز انہوں نے شروع کی تو انہیں کھانسی شروع. جب امام نے قرات شروع کی تو انہیں، بوڑھے تھے، بیمار تھے، کھانسی شروع. کھانسی نہیں رکی اور امام قرات مکمل کر کے رکوع پہ چلے. اب امام کی اقتداء کا تقاضا تھا، وہ بھی رکوع پہ چلے، فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. جب نماز مکمل ہوئی تو انہوں نے استاد جی سے، امام سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کھانسی کی وجہ سے میری فاتحہ رہ گئی، میں آج فاتحہ نہیں پڑھ سکا، تو لہذا میری رکعت ہو گئی. تو جس سے پوچھا گیا تھا اس بزرگ نے جواب کو مذاق میں ڈالا. انہوں نے کہا لوگوں کی روز ہو جاتی ہے، چلو آپ ایک کھانسی کی وجہ سے رہ گئی ہے تو کیا ہوا، لوگوں کی روز ہو جاتی ہے. فاتحہ کے بغیر لوگ پڑھتے ہیں نماز. اگر ایک دن کھانسی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکے تو امام کے پیچھے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو گئی. کسی حد تک مسئلہ اس طرف توجہ کی جا سکتی کہ امام کے پیچھے تھے، لیکن وہ بزرگ مطمئن نہ ہو. وہ اٹھے اور ایک رکعت پڑھی اور سلام. دوبارہ نماز پڑھی. میں دوبارہ نماز پڑھی تو خود ہی بولے، گویا ہوئی، اور کہنے لگے کہ قیامت والے دن ہو سکتا ہے اسی رکعت کی وجہ سے پھنس نہ جاتا، یہی کام نہ ہو جائے. ذرا برابر جو وزن کم ہوا تو جہنم میں جانا ہے نیکیوں کا، تو یہی رکعت نہ لے جائے.
یہ ہوتا ہے عقیدے کی پختگی. اپنا ذہن بنا لے کہ جب بھی قیام میں آپ نماز میں کھڑے ہیں فاتحہ رہ گئی سمجھو نماز رہ گئی. کوئی نماز ہو اور کوئی رکعت ہو، سری ہو، جاری ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہو. اس مسئلے کو پوری تسلی سے اپنے ذہن میں بات. اور جو الفاظ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ان الفاظ کی سختی پہ غور کریں. اس حدیث کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے؟ لا سے. اور جانتے ہو لا جو ہے اس کی سختی اور اس کی شدت، اور جہاں آ جائے پھر باقاعدہ کون سی چیز رہ جاتی. یہ لفظ لا جو ہے نا صرف لا الہ الا اللہ، جس سے اسلام شروع ہوتا. دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا سے. نماز تو بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، قرآن، حدیث، دین، شریعت سب کچھ سب سے پہلے مسلمان کے ہونے کے لیے ایک لفظ پہلے ادا کرنا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اسلام میں داخل ہو. تو سب سے پہلے اسلام کا جو لفظ ہے جو آپ کو شامل کر رہا ہے اسلام میں، جو اقرار، وہ کون سا لفظ ہے؟ لا. جب اسلام کا آغاز لا سے ہو رہا ہے تو اس لا کی اہمیت کو پہچانو. لا ہٹاؤ، مسلمان ہو کے دکھاؤ. کوئی بندہ کہے میں لفظ اللہ سے اللہ پر ایمان لا کے اور رسول اللہ پر ایمان لا کے مسلمان ہو جاؤں گا، لا الہ نہیں کہوں گا. لا نہیں تو ایمان نہیں. لا پر تو تمہارا ایمان کھڑا ہے، لا پر تو تمہارا اسلام کھڑا ہے، لا پر تو تمہارا عقیدہ توحید کھڑے. ایک لا ہے جس نے یہ کہہ دی ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اور وہ سوائے کون سا لفظ ہے؟ جو سوائے جس نے مانا ہے اور کہا ہے وہ اللہ ہے. اگر یہاں اللہ نہ ہوتا تو مانا کیا بنتا؟ کہ معبود ہے ہی کوئی نہیں. دنیا ویسے ہی چل رہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہے. اللہ نے آگے کہا ہے کہ نہیں نہیں، ایک معبود ہے. اے لا جس پر تو آ گیا ہے، الہ پر تو آ گیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، چھوٹا بڑا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن آگے اللہ نے آگے کہا ہاں ہاں ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. وگنا اللہ نے آگے آگے کہتے ہیں نا بند باندھا ہے، ڈکا لگا ہے کہ نہیں نہیں لا صرف اگر اللہ نہ ہو تو لا تو کوئی شاید چھوڑتا ہی. ایسا لگتا ہے لا کچھ نہیں رہتا بکا. لا الہ الا اللہ. بلکہ جانتے ہیں علماء اور قراء کہ لا الہ پر الا اللہ، علماء کہتے ہیں یہاں وقفہ بھی نہ ہو، فوری الا اللہ کا. صرف لا الہ پر بندہ رک جائے اور الا اللہ نہ کہے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. فوری الا اللہ کہے کہ کوئی نہیں مگر اللہ ہے. کیونکہ لا ہے، لا نے کچھ نہیں چھوڑنا جب تک آگے اللہ نے آ کے استثناء نہیں کر. کوئی معبود نہیں مگر اللہ. سارا عقیدہ توحید اسلام ایک لفظ پہ کھڑا ہے. اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ لا. تھوڑا سا آگے بڑھ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری نبی. یہ ختم نبوت کا عقیدہ کس پر کھڑا ہے؟ ایک لفظ لا پر. لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، چھوٹا بڑا ذلی بروزی نہیں. لا نبی بعد. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ کس لفظ نے کہا؟ لا. مسیلمہ قذاب کیوں ہے کہ لا نبی آبادی؟ اسود انسی جھوٹا کیوں ہے کہ لا نبی آبادی؟
مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کذاب دجال کیوں ہے؟ لا نبی ابد، لفظ لا پر سارا عقیدہ توحید کھڑا ہے۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں، جس طرح یہ دو لا آپ نے مانے اور پڑھے اور سمجھے اور ان کی حقیقت کو جانا، اس پر جانے قربان ہوئی، خون بہائے گئے صرف ایک لا پر۔ طائف کے میدان میں حضور زخمی ہوئے، کس پر؟ لا الہ الا اللہ پر۔ میدان احد سجے، بدر سجے، لا الہ الا اللہ پر، لا کے عقیدے کو منوانے کے لیے کوئی معبود نہیں، نہ لات ہے، نہ عزہ ہے، منات ہے، نہ حبل ہے، ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ ہزاروں انبیاء شہید ہوئے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اس عقیدے پر، لا پر، لا منواتے منواتے نبی شہید ہو گئے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیا اس عقیدے پر ہزاروں مسلمانوں کا خون نہیں بہا؟ تحریک ختم نبوت میں کتنے مسلمان ذبح ہوئے؟ اگر یہاں لا نہ ہوتا تو یہ لوگ ذبح نہ ہوتے۔ اب کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ تو کذاب و دجال ہے، تو اسے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ لا نبی بعدی، حضور یہ فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس لا کی افادیت کو، اس لا کی حیثیت کو، اس لا کی قانونیت کو کیوں یہاں ہلکا کیا گیا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کیوں یہاں اس کی اہمیت کو کم کیا گیا؟ یہ بھی تو لا ہے، نہیں ہے نماز، نہیں ہے نماز مگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ اگر الا آتا تو پھر وہی حالت تھی جو لا الا نہ تھا، جیسے الا اللہ پر آیا، یہاں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز سوائے فاتحہ، نہیں ہے نماز مگر فاتحہ کے ساتھ۔ کیسا پیارا جملہ ہے، نہیں ہے نماز مگر فاتحہ کے ساتھ، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ ہے وہ سورہ فاتحہ جو نماز میں فرض اور ضروری۔ لوگ کہتے کہ قرآن پاک میں ہے، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو۔ کوئی شک نہیں، یہ سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ ہے، 9واں پارہ ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، غور سے سنو، وانصتوا، چپ رہو تاکہ تم پہ اللہ کا رحم۔ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو، اس لیے ہم فاتحہ نہیں پڑھتے کہ امام پڑھ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہاں پڑھتا ہے تمہارا امام؟ مغرب کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت اور فجر کی 2 رکعت، 6 رکعت میں امام اونچی پڑھتا ہے، اور 11 رکعت، 4 ظہر، 4 عصر، 1 مغرب اور 2 عشاء، 11 رکعت میں امام اونچی قرآن نہیں پڑھتا۔ کیا اس میں فاتحہ تم پڑھتے ہو؟ جب اس میں بھی نہیں پڑھتے تو پھر اس آیت کو پیش کیوں کرتے ہو؟ کیا اس آیت سے یہ مراد ہے کہ امام کے پیچھے دل میں نہ پڑھو؟ اللہ کے بندو، یہ تو وہی ہے، ایک بندہ کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بھائی قرآن کہتا ہے قریب نہ جاؤ کب؟ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو۔ یہ اس وقت تھا جب شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا، تو نماز کی حالت میں شراب پی کے آنا منع تھا۔ یہ اس وقت کی آیت ہے، پوری تو پڑھو۔ قرآن کی آیت پڑھ لی ہے، جب قرآن پڑھے تو چپ کرو اور تاکہ تم پر رحم ہو۔ اگلی آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سے اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں اللہ کو یاد کرو، دل میں پڑھو۔ اونچی پڑھنا منع ہے، دل میں ممانت نہیں ہے۔
قرآن اپنی وضاحت خود کر رہا ہے. تضرعا وخیفہ، عاجزی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوگے. ودون الجہر، جہری نہ پڑھو، اونچی نہ پڑھو. من القول بالغدو والآصال، صبح و شام، خاص کر صبح شام کی نماز ہوتی ہے نا، فجر اور شام کی نمازیں، مغرب عشاء، صبح و شام. ولا تقم من الغافلین، غافل ہو کے پیچھے کھڑے نہ رہو، چپ کر کے کھڑے نہ رہو، غافل نہ ہو جاؤ، خیالات تمہارے اور کی طرف چلے جائے. قرآن خود اپنی وضاحت خود کر رہا ہے. اے اللہ کے بندو، یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی. یہ تو ہے جواب تھا، معروف تھی بات، میں نے جواب دے دی. لیکن یہ آیت مبارکہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور نماز با جماعت فرض کہاں ہوئی؟ مدینہ پاک میں. اذان کہاں شروع ہوئی؟ مدینہ پاک. با جماعت نماز کہاں شروع ہوئی؟ مدینہ پاک. با جماعت فرض نماز کہاں ہوئی؟ مدینہ پاک. اس سے پہلے صحابہ کرام فرماتے ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے شروع جب کوئی بندہ پیچھے سے آتا نا، آگے جماعت ہو رہی، اب بندے کو نہیں پتا کہ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، 3 رکعتیں ہو گئی ہیں، تو وہ آگے ساتھ والے بندے سے پوچھتا کتنی رکعت ہو گئی اور کتنی رہتی. وہ کہتا 2 رکعت رہ گئی ہیں، 2 ہو گئی ہیں. تو وہ اس ارادے سے نماز میں شامل ہوتا کہ 2 میں نے امام کے ساتھ پڑھنی ہے اور 2 میری گزر گئی، پتہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم یہ باتیں کرنے سے، ایک دوسرے سے پوچھنے سے کب رکے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب یہ آیت آئی کہ قیام صرف اللہ کے لیے ہے، قیام میں تم بات نہیں کر سکتے، تب ہم رک گئے. اب ہم جو بھی آتا وہ نماز شروع کر دیتا، جو امام پڑھتا پڑھ لیتا، جو رہ جاتی وہ اٹھ کے پڑھ لیتا، پوچھتا کوئی نہیں تھا. کیونکہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ یہ آیت نازل ہو. اگر وَإِذَا قُرِئَ القرآن سے امام کے پیچھے بولنا منع تھا تو صحابہ کرام اسی دن سے بات کرنے سے رک جاتے. اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام تو آپس میں پوچھتے رہے. جس نے باتیں نہیں روکی اس سے فاتحہ کیسے رکے؟ کاش کوئی غور کرتا. یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الاعراف میں، اور ایک آیت ہے حامیم السجدہ میں 24ویں پارے میں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اس آیت کے جواب میں یہ آیت آئی. کافروں نے کیا کہا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، جب تبلیغ کے لیے محمد مصطفیٰ قرآن پڑھیں تو قرآن نہ سنو، والغوا فيه، اور تم آگے سے شور کرو. یہ کافروں کا کام. تقریر ہو رہی ہو، وعظ ہو رہا ہو، باتیں کرنا، یہ کافروں کا فعل ہے. خطبہ ہو رہا ہو، آپس میں کڑ کڑ کرنا، یہ کافروں کا کام. دوڑنا بھاگنا شور کرنا، یہ کافروں کا کام. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ واز سننا فرض ہے. یہ کافروں کا فعل ہے جس کو ہم نے شروع کیا ہوا. جو آتا ہے وہ پوچھتا ہے، باتیں کرتا ہے، ایک دوسرے اشارے کرتا ہے. یہ کافروں کا فعل تھا جس کو ہم نے اپنا لیا ہے. اللہ سے پناہ مانگی. خاموشی اور توجہ کے ساتھ خطبہ سننا فرض. ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں. بیٹھ جائے خاموشی سے. ایک دوسرے سے بات کرنا حرام ہے. اشارہ کرنا منع ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کوئی بول رہا ہو اس کو کہنا تو چپ کر جا، یہ بھی منع ہے. آپ بیٹھ جائیں، وہ اپنا ثواب ضائع کرتا رہے، وہ اس کا معاملہ. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تم نہ سنو، شور کرو تاکہ ہم غالب رہیں. تو رب نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کافرو، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو تو صحیح، چپ تو کرو، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو جائے. یہ اس آیت کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء نے مانا ہے. دیوبند مکتبہ فکر کے عالم ہیں مولانا عبدالماجد دریابادی، ان کی تفسیر ہے تفسیر مائدی اسے کہا جائے.
اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی، جب اس آیت کی تفسیر پر پہنچے تو لکھا کہ یہ آیت مبارکہ نازل تو اس معاملے میں ہی ہوئی تھی کہ جب قرآن تبلیغ کے لیے پڑھا جائے تو غور سے سنو، چپ کرو، شور نہ کرو، لیکن ہمارے علماء نے یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے اس کے معنی اور مفہوم میں تھوڑا سا توسع پیدا کر کے، یعنی تھوڑی سی وسعت پیدا کر کے، تھوڑا سا آگے کام بڑھا کے امام کے پیچھے قرات کو روکنے کی بھی ہم نے کوشش کی ہے۔ یہ ہماری کوشش ہے، اور کامیاب ہے یا ناکام ہے یہ ہماری کوشش ہے۔ ہمارے علماء نے اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے نا اس کا توسع مفہوم بڑھو کے اس کو داخل کیا ہے، وگرنہ یہ آیت فاتحہ کے بارے نازل نہیں ہوئی تھی، ہمارے علماء نے یہ تھوڑی گڑبڑ کی ہے۔ اس کو میں گڑبڑ کہتا ہوں، انہوں نے کہا توسع پیدا کیا ہے۔ توسع کا مطلب ہے کہ ہم نے شرارت کی ہے، توسع کا معنی ہے کہ ہم نے یہ بات بڑھائی ہے، توسع کا معنی ہے کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے، توسع کا معنی ہے کہ ہم نے یہ بات پھیلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اس معنی میں نازل نہیں ہو۔ میں پوچھتا ہوں، قرآن کی تشریح تم کرو گے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے؟ جن پر نازل ہوئی یہ آیت وہ فرماتے ہیں فاتحہ پڑھو، تم کون ہوتے ہو حضور سے آگے بڑھ کے روکنے والے؟ قرآن کے شارح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کے مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی مراد کو جاننے والے حضور ہیں۔ حضور جانتے ہیں اس آیت سے اللہ کی کیا مراد ہے، جو اللہ کی مراد کو جانتے ہیں وہ فرماتے ہیں فاتحہ پڑھو اونچی، جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں میرے پیچھے فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے بدقسمتی سے عوام کو حضور کی شان، حضور کا مقام سمجھایا ہی نہیں۔ ہمارے 1400 سال ہو گئے، 14.5 سال حضور کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، ہم آج تک حلیمہ کی ڈانچی پہ کھڑے۔ بھئی حلیمہ آئی تھی اور ڈانچی پہ حضور کو بٹھایا تھا، آتے ہوئے وہ چلتی نہیں تھی، جاتے ہوئے وہ رکتی نہیں تھی، اس میں کون شک کرتا ہے؟ کسی بندے نے آج تک کہا ہے؟ اس پر 1450 سال جو ہم زور دے رہے ہیں کہ ڈانچی پہ حضور آئے تھے اور آتے ہوئے وہ حلیمہ کی ڈانچی ٹرتی نہیں تھی، جانے رکتی نہیں، اس پر کسی نے اعتراض کیا ہے؟ یعنی ہم نے کبھی کہا ہے کہ نہیں وہ ڈانچی والی بات غلط ہے؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آتے ہوئے چلتی نہیں تھی، جاتے ہوئے رکتی نہیں تھی، لکھوا لو ہم سے یہ بات ٹھیک ہے، حضور کی برکت ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی رحمت ہے۔ کون مسلمان انکاری؟ جو شان بیان کرنی تھی حضور کی وہ تو بیان نہیں کی۔ رخسار خوبصورت تھے، کوئی شک نہیں، کسی کافر نے بھی آج تک نہیں کہا کہ محمد مصطفیٰ خوبصورت نہیں تھے۔ دنیا کا ہر انسان کہتا ہے محمد مصطفیٰ جیسا خوبصورت اللہ کی مخلوق میں کوئی ہوا ہی نہیں، حضور جیسا کون ہو سکتا؟ اور اللہ کے بندو، جو بات سمجھانے والی ہے وہ حضور کی بات کی اہمیت ہے، حضور کی سنت کی اہمیت ہے، حضور کی حدیث کی اہمیت ہے۔ جس طرح قرآن کو سمجھا دیا ہے نا یہ مسئلہ قرآن میں ہے، ایسے ہی ڈراؤ اس امت کو کہ یہ مسئلہ حدیث میں ہے۔ جس طرح قرآن کو چھوڑنا کفر ہے، اس طرح حضور کی حدیث کو اہمیت نہ دینا یہ بھی کفر ہے۔ حضور کا فرمان، حضور کی حدیث ہمارے لیے قرآن ہے۔ پھر سن لو، یہ بات آپ کو شاید اہل الحدیث کی سٹیج کے علاوہ کہیں سے نہ ملے۔ ہمارے نزدیک محمد کا بولنا ایسے ہے جیسے رب کا قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شان، حضور کا بولنا قرآن ہے ہمارے پاس، ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے دلیل، ہمارے لیے سند، ہمارے لیے واجب الاطاعت، واجب الاتباع۔ حضور کی حدیث کی اہمیت کو نہیں بیان کیا گیا، تب یہ بد نصیب در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاتحہ ہم نے نہیں پڑھنی، فاتحہ نہیں پڑھنی، فاتحہ حضور کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ حضور جب فرماتے ہیں فاتحہ پڑھو، تم کون ہو قرآن کو سمجھنے والے؟ جن کے سینے پہ یہ آیت آئی وہ فرماتے ہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی، جب میں اونچی پڑھتا ہوں میرے پیچھے فاتحہ پڑھو۔ جب حضور کے قرآن پڑھتے ہوئے پیچھے صحابہ فاتحہ پڑھتے تھے، بتلاؤ اللہ کی مخلوق میں وہ کون امام ہوگا جس کی قرات کے دوران نہ پڑھنا جائز ہو اور خاموش رہنا واجب ہو؟ مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ سے بڑا کون ہو؟
شان میں، مقام میں، حسن میں، جمال میں، ہر لحاظ سے جب حضور قرآن پڑھتے ہوں، جب حضور قرآن پڑھتے ہوں، ایک قاری قرآن پڑھتا ہے تو ہم جھومتے ہیں، جب حضور قرآن پڑھتے ہوں وہاں تو پرندے رک جاتے تھے، وہاں تو جنات آ کے رک جاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کی آواز میں قرآن کی تلاوت ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے اللہ سب سے زیادہ توجہ سے اس وقت قرآن سنتا ہے جب نبی قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اللہ سن رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا قرآن، اتنا عظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کرتے، جو آپ نے بیان کیا وہ آ کے مجھے بتلاؤ کیا حدیث ہمارے لیے سند میں قرآن کی حیثیت نہیں رکھتی؟ ذرا آؤ 2-4 منٹس میں آپ کے سامنے چند حوالے رکھتا ہوں، شاید آپ کو سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، کہ تم پر مردار حرام ہے، مردار حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے مردار حرام ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ دریا کا مردار مچھلی تمہارے لیے حلال ہے، یہ حدیث کہتی۔ سارا قرآن پڑھو، مچھلی کی حلت پر قرآن کی آیت پڑھو، نہیں، وہ مردار ہے، زبانی کیا گیا، باہر نکالا ہے، وہ مر گئی ہے، اس کو ہم نے کھانا شروع کر دیا ہے، وہ مردار ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن کی آیت کھلا رہی ہے یا محمد مصطفیٰ کی حدیث کھلا رہی ہے؟ یہ جو مچھلی کی لذت، یہ مچھلی جو کھاتے ہو، پسند کرتے ہو، پھر درود پڑھو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو اپنی حدیث کے ذریعے حلال کیا ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا تھا مردار حرام ہے، اب حدیث ہے جس نے قرآن کی آیت سے مچھلی کو الگ کیا کہ نہیں مردار حرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے مردار حرام ہے، دریا کا مردار مچھلی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ حدیث ہے جس نے استثناء کی ہے، یہ حدیث ہے جس نے آیت عام سے مسئلے کی تخصیص اور خاص کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ مچھلی حلال ہے۔ آئیے ایک مسئلہ نہیں ہے، اس پر تو بہت سارے مسائل۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیں، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو اس کو کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے مارنے ہیں بھائی؟ میرے پاس 100 کوڑے مارو اس کو، 100 کوڑے لگاؤ اس کو، یہ قرآن نے کہا۔ حدیث کہتی ہے کہ اس میں فرق ہے، اس قرآن کی آیت میں فرق ہے، وضاحت ہے، تفسیر طلب ہے۔ یہ حکم کنوارے جوڑے کے لیے، شادی شدہ جوڑے کے لیے نہیں۔ قرآن کہتا ہے زانی مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ غیر شادی شدہ، یہ تقسیم قرآن نہیں کرتا۔ قرآن زانی مرد عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر کرتا ہے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ یہ آیت اللہ کی مراد کو کون جانتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شادی شدہ جوڑا ہے اس کو سنگسار کیا جائے، رجم کیا جائے۔ قرآن پاک کی سزا تو غیر شادی شدہ جوڑے کے لیے ہے، لیکن یہ تقسیم قرآن میں نہیں۔ یہ اس آیت کی تقسیم، وضاحت، تشریح، توضیح کس نے کی؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مصطفیٰ کے بغیر ایک بندہ آگے قدم ہی نہیں اٹھا سکتا۔ تم کون جانو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ جانے جس پر اللہ نے سینے پر قرآن نازل کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام تو حضور کی یہ آیت جب آپ پر نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے فرشتے پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی ایمان والو درود و سلام بھیجو۔ صحابہ کرام اس آیت کو لے کے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ کون سا درود پڑھنا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس سے مراد اللہ کی کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا ہم نے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ سلام تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ جو درود ہے، صلو ہے، صلاۃ و سلام، سلام تو ہم نے پڑھ لیا، صلو کا ہمیں معنی نہیں سمجھ
بجایا، سلو کے الفاظ کیسے پڑھنے ہیں، یہ سلو کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کی مراد کو، اللہ کے قرآن کی تشریح کو کون کرتا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آؤ صحابہ درود میں تمہیں سکھاتا ہوں، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں قرآن کے شارح محمد مصطفیٰ۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ ہمیں ایک آیت نے پریشان کر دیا، کون سی؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ بندہ جو ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو نہ ملایا، وہ تو ہدایت یافتہ ہی نہیں۔ تو یا رسول اللہ کون سا بندہ ہے جس سے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس آیت نے تو ہمیں پریشان کر دیا، جس نے کلمہ پڑھ کے ظلم کیا وہ ہدایت پر نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس آیت کو شارع میں جانتا ہوں، شارع میں ہوں، میں جانتا ہوں۔ اس آیت سے مراد، ظلم سے مراد عام گناہ نہیں، زنا، بدکاری، فحاشی، بے حیائی، جھوٹ، یہ سارے گناہ اس میں داخل نہیں۔ اس آیت میں ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے میرے صحابہ۔ کون ہے جو قرآن کے معنی کو جانتا ہے؟ کون ہے جو قرآن کا شارح ہے؟ کون ہے جو حضور قرآن کی تشریح کر رہے ہیں؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد چور ہو یا عورت چوری کرے دونوں کے ہاتھ کاٹ۔ کتنی چوری پر کاٹو، کتنی بڑی چوری کرے تو کاٹو، اس میں تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے چور ہو مرد یا عورت ہو، اس میں اگر حکم اتنا عام ہے، کوئی پینسل چوری کر لے، کوئی سوٹی چوری کر لے، کوئی گنا چوری کر لے، ایک کوئی دانہ چوری کر لے، قرآن تو کہتا ہے جو چوری کرے کتنی کرے، قرآن نہیں وضاحت کرتا، وضاحت محمد مصطفیٰ کی حدیث کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ربع دینار سے اوپر اگر دینار کا چوتھا حصہ اس سے اوپر کوئی چوری کرے تو اس کو ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس سے نیچے چوری کرے تو اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی۔ بتلاؤ قرآن کی تشریح کس نے کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور وضاحت حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں اور وہ اہل کتاب کی ہے، ان سے آپ کا نکاح مسلمان مرد کا جائز ہے۔ یہ حدیث تصریح اور وضاحت کر رہی ہے۔ اگر سمجھنا آئے تو قرآن پاک میں اس طرح 20 مسائل ہیں۔ ایک مشہور مسئلے کی طرف آتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر تمہارا رب تمہیں وصیت کرتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کے بارے میں کہ اپنی اولاد کو اپنی وراثت کا حصہ دو اور بچیوں کو حصہ دو، بچیوں کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا ملے گا اور بچے کو دگنا ملے گا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ہر والد اپنی اولاد کو حصہ دے، اس کی وراثت تقسیم ہو، ہر باپ، اس میں کوئی خاص نہیں ہے۔ لیکن بخاری کی حدیث ہے جس نے خاص کیا ایک ذات کو، اور وہ ذات کون سی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور فرماتے ہیں ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہم جو چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضور کی اولاد کو باغ فدق کیوں نہیں ملا؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو باغ فدق کیوں نہیں دیا گیا؟ اس حدیث کی روشنی میں جو سیدنا صدیق نے پیش کی کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر حدیث کی اس حیثیت کو نہیں مانو گے، مجھے بتلاؤ اہل و سنہ کا یہ معروف مسئلہ جس میں ہم صدیق کی عدالت پہ کھڑے ہیں، صدیق کی امانت پہ کھڑے ہیں، صدیق کی صداقت پہ کھڑے ہیں، صدیق کی خلافت پہ ہم کھڑے ہیں، جس وجہ سے ہمیں اہل و سنہ والجماعت کہا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اس لیے ہم اہل و سنہ والجماعت ہیں۔ والجماعت سے مراد صحابہ کرام ہے، ہم ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو ماننے والے ہیں، ہم آل رسول اولاد علی کو ماننے والے ہیں، ہم اصحاب رسول کو ماننے والے ہیں، حضرت صدیق کو خلیفہ بلا فاصل ماننے والے ہیں، اور صدیق نے جو فیصلے کیے ہم ان فیصلوں کو حق ماننے سمجھنے والے ہیں۔ ہم اہل سنہ والجماعت کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں باغ فدق کا فیصلہ صدیق عمر نے ٹھیک کیا، حدیث کی روشنی میں کیا۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کہتا ہے بچیوں کو حصہ دو، اور صدیق فیصلہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ محمد کی حدیث کی تشریح ہے، قرآن کی حکم عام ہے۔
ہے حدیث نے تخصیص کی ہے کہ حضور کی نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، گویا آپ کا سارا مسلک، آپ کا اہل سنہ والجماعت ہونا حدیث پر کھڑا ہے۔ آؤ حدیث کی یہ حیثیت ہے کہ قرآن کے حکم عام سے حدیث ایک مسئلہ خاص کر سکتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان آ جائے کاروبار بند کر دو۔ اس میں مطلقاً ایمانداروں کو حکم ہے، کوئی مومن ہے، مرد ہے، عورت ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، جو ہے بیمار ہے، مسافر ہے، جو ہے جس میں ایمان ہے اس پر جمعہ ضروری ہے۔ لیکن حدیث کہتی ہے نہیں، جو بیمار ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، جو غلام ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، جو عورت ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، آ جائے تو اس کی مرضی ہے، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ ہاں آ جائے بچہ وہ بھی پڑھے گا، عورت آ جائے وہ بھی پڑھے گی، بیمار آ جائے وہ بھی پڑھے گا، مسافر آ جائے وہ بھی پڑھے گا، غلام آ جائے وہ بھی پڑھے گا، لیکن نہ آئے تو گناہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ ان پر فرض نہیں ہے۔ فرضیت کو توڑنے والی محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اب ان سارے دلائل کی روشنی میں سمجھو، جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو اور خاموش رہو۔ حدیث رسول کہتی ہے فاتحہ پڑھو، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ درجہ حدیث کو ہے، یہ مقام حدیث کو ہے، یہ تخصیص حدیث کر رہی ہے۔ حدیث کی بنیاد پر، حضور کی زبان کی بنیاد پر، حضور کی تشریح کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا وہ معنی جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ جب حضور پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے فرمایا میرے پیچھے فاتحہ پڑھو، میں اونچی پڑھتا رہوں تم میرے پیچھے پڑھو۔ اگر کسی کے پیچھے خاموش ہونا فرض ہوتا تو محمد مصطفیٰ سے بڑا کون تھا؟ یہاں تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی کے درجے پر حضور ہے، لیکن پھر بھی دل میں پڑھنے کا حضور نے خود حکم دیا۔ لہذا فاتحہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ دے، آپ اپنی ثنا جو ہے وہ حمد جو دعا پڑھ اللہم باعث بینی وہ پڑھنے کے بعد یا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد فرمایا آپ آگے جا کے فاتحہ پہلے امام سے، امام قرأت شروع نہیں کی، پہلے اگر آپ کو موقع مل گئے تب بھی پڑھیں۔ امام آمین کے بعد سکتہ کرے تب بھی پڑھیں، امام پوری قرأت کے بعد سکتہ کرے تب بھی پڑھیں، امام آہستہ آہستہ فاتحہ ہر آیت پر وقف کرتا جائے تب بھی پڑھیں، اور اگر کوئی صورت بھی سمجھ نہ آئے عین حالت قرأت میں پھر بھی دل میں پڑھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے جب میں اونچی قرأت کر رہا ہوتا ہوں میری عین قرأت کے دوران فاتحہ پڑھا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور فاتحہ پڑھنے کے بعد امام آمین کہے گا اور مقتدی آمین کہیں گے، اور یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہمیں آمین سے محبت اور